بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موجود ہیں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف میں۔ بحیرہ شریف جو ایک علم و حکمت کی سرزمین ہے، اور حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ نے یہاں پر ایک علم و حکمت کے نام سے موسوم ادارے کی بنیاد رکھی، جو گزشتہ 100 سال کے قریب سے خدمت دین کا کام کر رہا ہے۔ ہر سال یہاں کلچرل ویک اور ہفتہ تقریبات کے نام سے ہفت روزہ پروگرامز ہوتے ہیں، اور اس میں پورے ملک سے علمی اور مختلف جو فن کے ماہرین ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے۔ وہ آتے ہیں، اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں، اور گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت ایک علمی سما ہوتا ہے۔ آج اسی نوعیت کی ایک خوبصورت تقریب تھی، جس میں الفرید آڈیٹوریم مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف میں ہمارے دو اس ملک پاکستان کے بڑے دماغ اور انٹلیکچوئلز، محترم کیسر احمد راجہ صاحب اور پروفیسر ابرار حسین صاحب تشریف لائے، اور دونوں نے ایتھیزم اور الہاد کے حوالے سے سیمینار میں اپنی گفتگو فرمائی، اور ایک بہت خوبصورت سیشن ہوا۔ اس کے بعد ہم نے ان سے گزارش کی کہ جناب آپ جو اس پروگرام کے حوالے سے اپنے تاثرات بھی ریکارڈ فرما دیں، اور کچھ باتیں ہم ان سے شیئر کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب، سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آج پہلی دفعہ یہاں بحیرہ شریف ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، تو ایک تو اپنے اس علمی ادارے کے حوالے سے جو آپ کی فیلنگز اور تجربات یا چیزیں ہیں وہ شیئر کرنا۔ بہت شکریہ، پہلے تو آپ نے اتنی عزت بخشی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو۔ دیکھیے، ادارے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت میرا ایک ہمبلنگ ایکسپیرینس ہے یہاں پہ، اور اسے کمل بھی کہہ لیں کہ میرا عام طور پہ جو ایک میڈیا نے ایک سٹرکچر ذہن میں کھڑا کیا ہوتا ہے کہ جب مدارس کی بات کریں گے تو شاید کوئی وہ سیدھا سی ٹوٹی پھوٹی عمارتیں اور چراغوں میں بیٹھے کوئی اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوں گے، تو ہماری اپنی بھی اس میں خیر غلطی ہے کہ ہم بھی ان چیزوں پہ یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن میں پاکستان کے جن مدارس میں گیا ہوں، یہ لیٹ اضافہ جو ہے یہ ادارہ اس میں ہے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز، جدید عمارتیں، جدید علوم ساتھ، تو یہ بڑی یعنی ایک انسان کے لیے، میرے لیے کم سے کم بڑی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے کہ میرا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ مدارس ایک پازیٹیو اوبلیگیشن ہے ان پہ کہ وہ صرف وہ علوم جن کو ہم اسلامی علوم روایتی اصطلاح میں کہتے ہیں، صرف ان تک خود کو محدود نہ رکھیں، بلکہ جو عصری علوم ہیں ان کو انکورپوریٹ کریں۔ وہ نہیں کریں گے تو اپنے بچوں کو ڈس آن کرنے والی بات ہے۔ اس کے بعد وہ کس ادارے میں جاتے ہیں بچے کے نصیب پہ ہے۔ وہ کسی سیکولر ذہنیت والے ادارے میں جا سکتا ہے، کسی دین میں بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ ایک رسک ہے۔ تو یہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے کہ ساتھ عصری علوم بھی موجود ہیں، اور اب تو انڈرسٹینڈ کی یونیورسٹی کا بھی ایک چارٹر موجود ہے، تو اٹس ویری ہمبلنگ اینڈ اٹس ویری انسپائرنگ۔ جزاک اللہ۔ جناب پروفیسر ابرار حسین صاحب، آپ پہلے بھی یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں اور آپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی رہتا ہے، تو اسی حوالے سے یہ جو کلچرل ویک ہے، آپ اس میں پچھلے سال بھی تشریف لائے تھے، تو اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ اس میں مزید کیا بہتری کے امکانات ہیں، اور کس طریقے سے ہم علم و حکمت کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے علم میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کسی اور مدرسے میں ہوتی ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ یعنی شاید بحیرہ شریف میں، یعنی شاید، کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے تو میں اس وجہ سے یہ لفظ بول کر اپنی بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ بحیرہ شریف میں یہ بالکل ایک منفرد ایک بات ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس کی افادیت کا، تو ظاہر ہے افادیت تو غیر معمولی ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کی وہ جو ڈیٹیل تھی، بکلیٹ جو آپ نے چھاپا تھا، وہ پچھلے دفعہ بھی دیکھا تھا، اس دفعہ بھی دیکھا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تنوع بہت ہے، یعنی موضوعات کا تنوع۔ اس دفعہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس میں ایک طرف الہاد پر بات ہو رہی ہے، اقبالیات پر بات ہو رہی ہے، تصوف سیمینار ہو رہا ہے، علوم حدیث پہ سیمینار ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر آپ کے ہاں آپ کے جو طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی شخصیت کی دونوں جو جہتیں ہیں، یعنی فہم و ذوق، ان دونوں کی تربیت اور ان دونوں کی سیرابی کا یہاں سامان ہے۔ یعنی ان کا فہم بھی پروان چڑھے اور ان کے ذوق کی بھی سیرابی ہو، میں نے دیکھا ہے۔ اور پھر صرف یہاں تک نہیں، بلکہ ان کی جسمانی صحت
یعنی یہاں مقابلے بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس میں تفصیلات دی ہوئی ہیں آپ کے کتابچے میں. اچھا یہاں میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. گزشتہ دنوں ایک یونیورسٹی کا میرے پاس اسی طرح کا بکلیٹ آیا جس میں ان کے کلچرل ویک کی تفصیلات تھی. مجھے تو جناب بڑی حیرت ہوئی دیکھ کے کہ اس میں جو یہ پب جی کی گیم ہے اس کے بھی مقابلے ڈال دیے اور اس میں پتہ نہیں اور کیا کیا. تو مطلب ایک تعمیری چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ جو تخریبی چیزیں ہیں ان کے بھی مقابلہ جات ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن اچھا اسی طرح مطلب بچوں کی جو کریٹیوٹی ہے, جیسے اب آپ بتا رہے تھے کہ مشاعرہ ہے, تو میں نے آج دیکھا ہے کہ مباحثے یا تقریری مقابلے, تو مجموعی طور پر تو ظاہر ہے اس کی بہت زیادہ افادیت ہے. باقی اس میں کیا امپروومنٹس ہو سکتی ہیں یہ تو میں فوری طور پر کچھ کہنے سے قاصر ہوں. میرے خیال پہلے ہی یہ بہت ہے, تو مطلب اس میں امپروومنٹس تو اور شاید بہتر طریقے سے جاری رکھا ہاں اسی کو اگر بہتر طریقے سے جاری رکھیں. اور اس میں پھر یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے ہاں اس میں جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ کتنے پیشن کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یعنی یہ تو آپ کا میرے خیال انٹرنل انالیسس ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ جو اتنا بڑا ایونٹ ہے اور بڑا ڈفرینٹ ایونٹ ہے تو خود یہ پروڈکٹیو کتنا ہے. یعنی میرا خیال ہے کہ یہ انٹرنلی آپ کو اس پہ انالیسس کرنا چاہیے. جناب آپ یہ بھی فرمائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ کا ایک طویل عرصے سے جو الہاد ہے اس حوالے سے اس کے رد میں بھی اور بیداری شعور میں بہت بڑا کردار ہے, اور آپ بہت اچھے طریقے سے پوڈ کاسٹ کے ذریعے اور ویسے سوشل میڈیا پہ ایک آپ نے پلیٹ فارم ڈیولپ کر دیا ہے. تو تھوڑا اپنے حوالے سے یہ فرمائیے گا کہ کیسے آپ کو یہ خیال آیا کہ آپ اس طرف آئیں اور اس کے کیا عوامل بنے کہ جو آپ کو اس طرف لے کے آئے تاکہ باقی جوانوں کے لیے بھی انسپائریشن ہو اور وہ بھی اس میدان میں قدم رکھیں, انہیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں میرے لیے تو یہ بات میں اکثر میں کئی پوڈ کاسٹ میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں. میرے لیے تو دقت تھی ویسٹ میں میرا عین اس وقت جانا جب 9/11 تازہ ہوا تھا. اگرچہ میں اس سے پہلے میں نیدرلینڈز میں تھا, لیکن نومبر 2001 میں یو کے گیا تو ابھی کچھ 4-6 ہفتے ہی ہوئے تھے, 8 ہفتے ہوئے تھے 9/11 کو. تو وہ پورے کا پورا جو سسٹم تھا وہ مسلمان کے اگینسٹ تھا. اور 2001-2002 میں ہم ٹیکنالوجیکلی اتنے ایڈوانس نہیں تھے کہ ہماری ویب سائٹس ہوں اور آپ علماء اور مشائخ سے آپ رابطے میں رہیں, وہ آپ ریڈیو آن کریں تو وہ آپ کے خلاف سورہ توبہ کی آیات وہ منہ پہ ملتے تھے کہ پکڑو مارو. یار ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے, والدین نے کبھی نہیں کہا تھا کہ غیر مسلموں کو جا کے پکڑو مارو, لیکن یہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, لکھا بھی ہے. تو عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی, تو بہت یعنی کہ وہ بڑا کرنچنگ قسم کا ٹائم تھا. لیکن اس میں سے پھر نکلنے کا طریقہ یہی تھا کہ پھر اپنے دین کو پڑھیں دوبارہ سے. تو پھر دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا تو پھر آئیڈیا ہوا کہ اچھا مسئلہ کہیں اور ہے, ہم میں نہیں ہے. ماشاء اللہ. پروفیسر صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ آپ تو کیونکہ جو کلاسیکل دینی ایجوکیشن ہے وہ بھی آپ نے حاصل کی, پھر انگلش لٹریچر پہ بڑی کمانڈ آپ نے پیدا کی, اور جب آپ کی گفتگو سنتے ہیں تو مختلف جو مغربی مفکرین ہیں ان کا حوالہ بھی ملتا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو امہات کتب عربی کی ہیں ان پہ بھی آپ کی کمانڈ نظر آتی ہے. تو آپ مدارس کے طلباء کو کیا تجویز کریں گے کہ ان دنوں جو نصاب موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ انہیں کن کن موضوعات پہ توجہ دینی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلی بات بہت جینوئن کوشچن ہے یہ, اور میرا خیال ہے کہ بہت سگنیفیکنٹ ہے, ہماری آج کی صورتحال میں بہت اہم سوال ہے. میں آپ کو تھوڑا سا یہ عرض کر دیتا ہوں کہ میں نے یہ کیسے کیا. یعنی اگر میں کچھ کر سکا ہوں اس شرط کے ساتھ, مطلب میں تو نہیں سمجھتا کہ میں کچھ کر سکا ہوں, لیکن مطلب ہے کہ اگر میں کچھ کر سکا ہوں, عرض یہ ہے کہ میں نے ایک استاد ڈھونڈا تھا. یعنی اس پر مجھے تقریباً کوئی 2 سال کا عرصہ لگا تھا. مدرسے میں پڑھنے والا کوئی بھی طالب علم, یونیورسٹی میں پڑھنے والا کوئی بھی طالب علم, چونکہ یہ دونوں یک رخیں ہیں, یعنی یہ ون ڈائمینشنل کریچرز ہیں. ادھر پڑھنے والا صرف یہ نہیں کہ یہاں پرابلم ہے وہاں بھی پرابلم ہے, یہ ہمیں برابر بات رکھنی چاہیے. میں پہلے کیسر صاحب سے اسی موضوع پہ بات کرتا آ رہا تھا جب ہم جی. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استاد ڈھونڈنا چاہیے, اور استاد کی نگرانی میں ایک ترتیب کے ساتھ مطالعات کرنے چاہیے. یعنی ہر علم کے حساب سے آپ کو معلوم ہے کہ ابتدائی کتابیں کون سی ہوتی ہیں, پھر اس سے اگلے درجے کی کتابیں کون سی ہوتی ہیں, پھر منتہی کتابیں کون سی ہوتی ہیں. تو بغیر ترتیب کے جو مطالعہ ہوتا ہے وہ نقصان دہ ہے, یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں.
تو کسی استاد کی نگرانی میں، یعنی جو ان چیزوں سے واقف آدمی ہے، تو ترتیب کے ساتھ مطالعہ کیا جائے، اس کا یہی حل ہے. اور زبانوں میں قدرت پیدا کی جائے. یعنی عربی زبان آپ پڑھ رہے ہیں، فارسی پڑھ رہے ہیں، تو انگریزی بھی اسی قوت، محنت، لگن کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اور یہ علمی مقاصد کے لیے. ہمارے یہاں ایک اور خرابی پیدا ہوگی، یعنی ہماری زبانوں کی طرف جو اپروچ ہے وہ اسپوکن کے حوالے سے بنتی جا رہی ہے. اچھا، اسے ڈسکریج کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں. یعنی اگر اضافی طور پر ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے. اصل جو آپ کی غرض ہونی چاہیے، یعنی جو آدمی باقاعدہ علم حاصل کر رہا ہے، جو عالم بننے جا رہا ہے، اس کا جو بنیادی زبان کے ساتھ تعلق ہے وہ علمی ہو. یہ ضمناً پیدا ہو جاتی ہے چیز. یعنی جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ پھر بولنے بھی لگتے ہیں، اور اس کے لیے زیادہ ویسے بھی نہیں وقت درکار ہوتا. وہ ایک ثانوی سی بات ہے، ذرا ماحول ملے گا تو آپ اس میں چل جائیں گے، ایڈجسٹ ہو جائیں گے اور چیزیں آپ سیکھ جائیں گے. تو زبان کا علمی ذوق، اس کے لیے اچھا ادب بھی پڑھنا چاہیے، اور کسی استاد کی نگرانی میں ایک ترتیب کے ساتھ مختلف فنون کے مطالعات. آخری بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں کمزوری جو ہے نا، وہ خود ہمارے اپنے علوم کے ساتھ تعلق میں ہے. یعنی ہم جس سطح پہ صرف نحو کو پڑھنا ہے، جس سطح پہ اصول فقہ کو پڑھنا ہے، جس سطح پہ کلام کو پڑھنا ہے، منطق کو پڑھنا ہے، ہم نہیں پڑھ رہے. سطحیت رہ جاتی ہے. بالکل سطحیت ہے.